سافٹ ویئر ہاؤسنگ ایسوسیشن ہے پاکستان کی، پاشا سافٹ ویئر ہاؤسز ایسوسیشن، ان کے لوگوں کی طرف سے آفیشیلی اب یہ بیان آیا ہے کہ ہمیں کہا گیا کہ ہم آپ سے مشاورت کے ساتھ پورا نظام بنائیں گے. مشاورت بھی کی، تجاویز بھی لیں اور کسی چیز پر عمل درآمد نہیں کیا. جو آئی ایم ایف نے کہہ دیا بس وہ بجٹ بنا کر قوم کے سامنے لاد دیا، اور باتیں بڑی بڑی ہیں اور کام کچھ بھی نہیں ہے. آپ مجھے بتائیے کہ بہت بنیادی سی بات ہے، ہر ایک شاید سمجھ بھی نہ پائے کہ جو ڈالر ریٹینشن ہوتی ہے یا ریونیو ریٹینشن ہوتی ہے، جو لوگ آئی ٹی کی فیلڈ سے واقف ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ اگر اس کی آپ حد تھوڑی سی بڑھا دیں گے اور لوگ باہر اپنا پلیٹ فارم بڑھانے کے لیے، مارکیٹنگ کرنے کے لیے کچھ پیسے استعمال کریں گے تو اس کا امیجیٹ ایفیکٹ آتا ہے آپ کی ایکسپورٹ پر. آپ نے ایسا کوئی کام نہیں کیا. اسی طرح سے جو کام کرنے کا تھا وہ یہ تھا، جو پیمنٹ گیٹ ویز ہوتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں جو لوگ فری لانسر ہوتے ہیں یا کام کرتے ہیں، ان کو ان گیٹ ویز کے ذریعے سے جو ارننگ ہوگی وہ پاکستان کی ریمیٹنس میں آئے گی، یعنی ایکسپورٹ میں جو ہے وہ شامل ہو جائے گی. لیکن اس کا کوئی انتظام یہ حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جس کے نتیجے میں پھر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنا سیٹ اپ دبئی میں بنا لیں، اپنا سیٹ اپ جو ہے کہیں اور بنا لیں. تو آپ یہ بتائیے کہ کوئی اقدام آپ ایسا نہ کریں جس سے پاکستان میں ایکسپورٹ بڑھے، جو پروفیشنل لوگ ہیں ان کا انپٹ بڑھے، برین ڈرین رکے. بجائے اس کے یہ کام کرنے کے آپ تنخواہ دار طبقے پر مزید بوجھ ڈالیں، مزید اسے پریشان کریں، جاگیرداروں کو کھلی چھوٹ دیں. اور یہ وہی بڑے بڑے جاگیردار ہیں جنہوں نے جنوری سے لے کر اب تک 6 مہینے گزر گئے، اور شہباز شریف کی اپنی مل بھی شامل ہے اس میں. پوچھ لے جا کر، کوئی 1.5 ارب روپے کا نادہندہ ہے کسانوں کا، کوئی 2 ارب روپے کا ہے، کوئی 1 ارب روپے کا ہے. 6 مہینے میں گنے کی پیمنٹ نہیں کی ہے ان ظالموں نے کسانوں کو. اور یہی ملیں چلاتے ہیں، یہی جو ہے وہ جاگیردار بھی ہیں، انہی کی ملیں بھی ہوتی ہیں، انہی کی پھر جو ہے ڈسٹلریز بھی ہوتی ہیں. تو پانچوں گھی میں سر کڑائی میں اس ایک طبقے کا ہے، اور غریب پر اور مڈل کلاس پر آپ اتنا بوجھ ڈالو کہ وہ جینے کے قابل نہ رہے. اور شہباز شریف صاحب، آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو آپ نے فرمایا کہ آٹے پر، چینی پر، دال پر، مسالوں پر 18% ٹیکس لگائیں گے، دنیا میں یہ کہاں ہوتا ہے کہ 18% ٹیکس لگا کر مہنگائی کم ہو؟ چینی، آٹے، دال پر جب آپ ٹیکس لگائیں گے تو مہنگائی کم ہوگی کہ مہنگائی بڑھے گی؟ یہ تو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ تو بہت واضح بات ہے. تو کیوں جھوٹ بولتے ہو قوم سے، کیوں دھوکہ دیتے ہو پاکستان کے عوام کو؟ بنیادی طور پر تو آپ اس کا استحقاق ہی نہیں رکھتے، آپ ایک جعلی قسم کی حکومت کے نمائندے بن کر بیٹھے ہوئے ہیں. ووٹ آپ کو لوگوں نے دیا نہیں، آپ جو ہے وہ بوٹ پالش کر کے مسلط ہو گئے ہمارے سروں پر، اور اب آپ جھوٹ بھی بولتے ہیں، دھوکہ بھی دیتے ہیں، غلط بیانی بھی کرتے ہیں، قصیدے بھی پڑھ رہے ہیں اپنے کہ ہم نے نواز شریف اور زرداری صاحب اور مولانا کا بھی نام لے لیتے ہیں آپ کہ ان کی مدد سے قوم کو ڈیفالٹ سے نکال لیا. کیا جوہری فرق واقع ہوا ہے؟ جو تقریر آپ نے اس وقت فرمائی تھی جب آپ پی ڈی ایم 1 میں مسلط ہوئے تھے رجیم چینج کر کے، تو آپ نے یہی فرمایا تھا کہ ہم قوم کو ڈیفالٹ سے نکال رہے ہیں، ہمارے حالات درست ہو جائیں گے. اور یہی تقریر آپ نے 2-2.5 سال بعد پھر فرما دی ہے. اس لیے اس بجٹ کو پاکستان کے عوام مسترد کرتے ہیں، یہ عوام دشمن بجٹ ہے، یہ تنخواہ دار مڈل کلاس طبقے کے اوپر پھر بم ہے. آپ نے ٹیکس نیٹ بڑھانے کا کوئی طریقہ کار پراپر طریقے سے وضع نہیں کیا. فرماتے ہیں کہ ہم نے بجلی ٹیکس اس کے لیے، یہ ایکسپورٹ کرنے والی ٹیکسٹائل کے لیے یا ان لوگوں کے لیے آپ نے 10 روپے کم کیے. ابھی بھی اس وقت بھی یہ ریجن میں 2 گنا زیادہ قیمت ہے بجلی کی. اگر آپ اس کو سارے جو روپے ہیں ان کو کنورٹ کر لیں، ابھی بھی ٹیکس جو آپ کی صنعتوں کی بجلی کم کرنے کے بعد بھی دگنی ہے ریجن میں. تو چھوڑیں ان باتوں کو کہ آپ کسی ایک، لیکن آپ نے گیس کی قیمت کم کی. کوئی گیس کو نکالنے کے ایکسپلوریشن کے کوئی آپ کے پاس کوئی چیزیں موجود ہیں کہ جس پر آپ کہہ سکیں کہ آئندہ 5 سال بعد جا کر ہم اس طرح سے ہو جائیں گے؟ آپ نے پاک ایران گیس پائپ لائن پر نہیں بتایا قوم کو کیا کرنا ہے. آئی ایم ایف کے غلام ہیں آپ. ظاہر امریکی غلامی اور آئی ایم ایف کی غلامی میں آپ کو یہ توفیق نہیں ہو سکتی کہ آپ پاک ایران گیس پائپ لائن پر کام کریں. لہٰذا اس طرح کی جو بنیادی فیصلے ہیں کرنے کے جس کے نتیجے میں قوم کی معیشت صحیح ہو سکتی ہے، وہ کرنے سے آپ آ رہی ہیں، اور قوم کو اس طرح سے بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا. آپ نے بتا دیا کہ جناب ریونیو ہم 40%، یعنی پچھلی مرتبہ اتنی ڈیفیشنسی ہے اور اس میں بھی آپ نے 40% ریونیو کلیکشن کا اضافہ کر کے ایک بجٹ پیش کر دیا. اور ڈائریکٹ ٹیکس جو آپ وصول کرتے ہیں، اب میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ ایف بی آر اس کی کیا وہ ہے، وقت ہے؟ یعنی اگر تنخواہ دار طبقے سے پیسے جمع ہو رہے ہیں ڈائریکٹ ٹیکس کے نتیجے میں،
تو پھر یہ ایف بی آر کیا کر رہا ہے؟ آپ انڈائریکٹ ٹیکسز کے ذریعے سے آپ دیکھیں بجلی میں کہ بلوں میں ٹیکس لگا دیتے ہیں، آپ تنخواہوں سے ٹیکس کاٹ لیتے ہیں، آپ چینی آٹا دال پہ بھی لگا دیں گے، آپ صابن پہ پہلے ہی لگائے ہوئے ہیں، سیلز ٹیکس بے شمار چیزوں پہ، یہ ٹیکس تو خود بخود جمع ہو جاتا ہے، اس میں ایف بی آر کیا کرتی ہے؟ جن سے جمع کرنا ہے وہ آپ کرتے نہیں ہیں، وہاں یہ پورا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ملی بھگت کر کے 2 نمبری کر رہا ہوتا ہے، تو جو کام حکومت کے کرنے کا وہ کرے نہیں، اور زبردستی لوگوں سے جو ہے وہ ٹیکس وصول کر لیا جائے اور انڈائریکٹ ٹیکسز کا جو ہے وہ ایک نیٹ ورک اور نظام بنا دیا جائے، ظاہر ہے کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ہم ایک مرتبہ پھر یہ کہتے ہیں کہ جتنا بھی اس بجٹ کے اندر انہوں نے بات کی ہے یہ خلاف واقعہ ہے، اور پاکستان کو ایک مرتبہ پھر یہ ایک معاشی دلدل میں پھینک رہے ہیں۔ یہ دنیا میں واضح بات ہے کہ آئی ایم ایف جہاں جاتا ہے وہ قوم پنپتی نہیں ہے، وہ قوم مزید برباد ہوتی ہے، اس کے تقاضے اور ہوتے ہیں، کچھ تقاضے تو وہ ہوتے ہیں جو ظاہر میں نظر آ رہے ہیں وہ بھی تباہ کن ہوتے ہیں، لیکن کچھ تو انڈر دا ٹیبل یہ ڈیل کرتے ہیں، اور ہماری تہذیب، ہمارے نظریے، ہمارے عقیدے پہ بھی اس طرح کے اداروں کے ذریعے سے حملہ آور ہوا جاتا ہے، وہ تو ایک الگ تفصیل ہے جس پر کبھی گفتگو کی جا سکتی ہے۔ زراعت کے شعبے میں بھی جو عام کسان ہیں، آپ نے اس کے ساتھ جو سلوک کیا، گندم کی قیمت جو ہے پہلے فکس کی، اور وہ آپ کی پنجاب میں حکومت ہے، اور اس گندم کی قیمت کو فکس کرنے کے بعد آپ نے عین وقت پر کہہ دیا کہ ہم گندم جو ہے وہ نہیں خریدیں گے، پھر دھوکہ دیا کہ ہم سبسڈی دیں گے 400 ارب روپے کی، اس سے بھی پلٹ گئے، کہا کہ اب ہم قرض دیں گے، اور اب اس وقت یہ صورتحال ہے کہ جتنے بھی دعوے کیے جا رہے تھے اس کے مطابق جو ریکارڈ جمع کیا جا رہا ہے اس میں چند ہزار سے زائد کسانوں کو شامل نہیں کیا جا رہا، جس کے نتیجے میں آپ دھوکہ دہی کریں گے اور اگلے سال گندم کی فصل میں انتہائی کمی واقع ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسان یہ کہتا ہے کہ جب ہم نے گندم کاشت کی تو ہمیں انکریج کیا گیا کہ کرو، ہم آپ تمہیں ادائیگی کریں گے، جب یہ ادائیگیاں ہمیں نہیں ہوئی تو ہم گندم کیوں کاشت کریں؟ جب وہ نہیں کریں گے تو پھر بحران پیدا ہوگا، جب بحران پیدا ہوگا تو یہ شہباز شریف مافیا جو ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں ان حکومتوں میں شامل، یہ سارے کے سارے اس سے بھی فائدہ اٹھائیں گے، پھر امپورٹ کریں گے جیسے کہ پہلے کی تھی۔ اور یہ تو بتاؤ کہ وہ جو گندم امپورٹ کی تھی $1 بلین کی، اس کی رپورٹ کہاں ہے؟ جو لوگ اس میں ذمہ دار ہیں کہاں ہیں؟ عدلیہ کہاں ہیں؟ سارے لوگ یہ بنیاد، جب ہم ایک ڈالر کے لیے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں جا کر، قوم کا وقار، قوم کی عزت تباہ کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت یہ مافیا $1 ارب اس طرح سے گندم موجود ہے اور اس کی امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو کوئی رپورٹ اس کی نہیں آ رہی۔ پھر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، صرف 2 سال میں $12.5 بلین صرف دبئی میں لوگوں نے پراپرٹیز خریدی ہیں، صرف پراپرٹیز خریدی ہیں۔ $12.5 بلین کا مطلب ہو گیا 3,500 ارب روپے، 3,500 ارب روپے کی پراپرٹیز خریدی ہیں۔ ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں کہ جو اپنی منی ٹریل دینے کے قابل نہیں ہیں، اور سبھی ہیں اس میں، سیاستدان بھی ہیں، فوج کے لوگ بھی ہیں، بیوروکریسی کے لوگ بھی ہیں، جو بھی ہو آپ اس کا منی ٹریل دیں ہمیں۔ آپ قوم سے تو ٹیکس، تنخواہ دار طبقے سے تو ٹیکس وصول کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن 3,500 ارب روپے 2 سال میں یہاں سے چلے جائیں اور کوئی منی ٹریل دینے کا جو ہے وہ روادار نہ ہو، تو یہ کیسے جو ہے یہ ظلم کا نظام چل سکتا ہے؟ تو لوٹ مار اپنی عروج پر ان لوگوں نے کی ہوئی ہے، کسی چیز سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنی مراد کم نہیں کر رہے، اپنی جو ہے وہ ممبرز کی تنخواہیں بڑھاؤ۔ بیوروکریسی کون سی گاڑی سے دستبردار ہوئی ہے؟ ٹاپ کے جو بیوروکریٹ ہیں۔ اور ہمیں دفاعی بجٹ پہ اختلاف نہیں ہوتا، ہمارے اگر دفاع کے لیے ضروری چیزیں تو ہونی چاہیے، لیکن دفاع کے لیے چیز ہونا اور دفاع کرنے والوں کی ذاتی مراد، اس میں فرق ہے، اور یہ فرق ہمیشہ ملحوظ رہنا چاہیے۔ قوم سے جب آپ قربانی کا مطالبہ کرتے ہیں تو پھر قوم کے لیے قربانی دینے کا بھی آغاز کریں، جرنیل کریں، ججز کریں، سیاستدان کریں، جاگیرداروں پہ ٹیکس لگے، ٹیکس نیٹ میں سب کو لایا جائے اور پتہ کیا جائے سب کے اثاثے باہر کتنے ہیں، کس نے اپنے بچوں کو کہاں پر جا کر پہلے سے ایڈجسٹ کیا ہوا ہے کہ جب فارغ ہوں گے یا تو کوئی نوکری ملے گی کسی تازہ دم ادارے میں یا پھر باہر چلے جائیں گے۔ تو پاکستان میں جو ایک خاص قسم کا حکمران طبقہ تشکیل پا چکا ہے، یہ حکمران طبقہ، اس کے اسٹیکس ہی پاکستان میں نہیں ہے۔ جب اس ملک میں ان کے اسٹیک نہیں ہیں، ان کے بچوں کے اسٹیک نہیں ہیں، تو یہ پاکستان کے بچوں کے لیے کیا کریں گے؟ اسی لیے 2,62,00,000 بچے اس وقت باہر ہیں، اسکولوں سے باہر ہیں۔ 2,62,00,000 کس نے کیے ہیں یہ؟ 77 سال میں کون حکمران ہے پاکستان میں؟ کن لوگوں نے پاکستان میں حکومت کی ہے؟ ابھی بھی 1600-1700 ارب روپے کا تو بجٹ بن جائے گا تعلیم کا جو صوبوں میں موجود ہے۔ 1600-1700 ارب روپے تعلیم پہ کے بجٹ 4 صوبوں کے ہوں اور 2,62,00,000 بچے اسکول سے باہر ہوں،
جو اسکول کے اندر ہے ان کا حال دیکھ لیجئے، جن کی قیادت میں آپ نے بجٹ بنایا ہے زرداری صاحب کی، جا کر دیکھیے کہ اندرون سندھ میں، آپ اندرون سندھ کیا، آپ کراچی کے سرکاری اسکول دیکھ لیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا یہاں کرپشن، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم بھرتیاں کریں گے، سارا زور بھرتیوں پر ہے، جعلی بھرتیاں، 2 نمبر بھرتیاں، زبردستی جو ہے وہ آپ اپنے پسندیدہ لوگوں کو پیسے دے دے کر جو ہے مسلط کر دو، اور اس کے نتیجے میں قوم کو تعلیم سے بھی محروم کرو۔ صحت کی سہولتوں کا یہ حال ہے کہ جو لوگ چیریٹی کا کام کرتے ہیں اور مختلف چیزیں منگواتے ہیں، آپ نے اس پہ بھی ٹیکس لگا دیا، ڈائگنوسٹک کے کٹس پہ ٹیکس لگا دیا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جو وہ آلات ہوتے ہیں یا چیزیں ہوتی ہیں جس کے نتیجے میں آپ ایم آر آئی ہے مثال کے طور پر، سی ٹی ہے، آپ اسی طرح سے جو اینجیوگرافی ہوتی ہے اس کی کٹ ہوتی ہے، اور لیبارٹریز کی کٹ ہوتی ہیں، ان سب پہ بھی بھاری ٹیکس لگا دیے گئے، اور اس کا براہ راست اثر عوام پہ پڑے گا۔ پاکستان میں سرکاری سطح پر آپ نے کیا سہولت دی ہوئی ہے لوگوں کو صحت کی؟ چند ادارے بنا کر، وہ بھی این جی اوز کی مدد سے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہماری صحت کی پالیسی ہے، تو جو پرائیویٹ سیکٹر میں جب یہ بوجھ پڑے گا تو جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ تو سارا کا سارا عوام پہ شفٹ کرے گا، غریب کہاں جائے گا، مڈل کلاس کہاں جائے گا؟ تو وہ سارے اقدامات کیے ہیں پیسے جمع کرنے کے لیے کہ جس کا اثر غریب پر اور مڈل کلاس پہ پڑے گا، لیکن وہ اقدامات آپ نہیں کریں گے جس کے نتیجے میں بڑے بڑے لوگ پکڑ میں آئیں۔ اس لیے یہ عوام دوست بجٹ تو ہو ہی نہیں سکتا، عوام دشمن بجٹ ہے، مڈل کلاس دشمن بجٹ ہے یہ، اور اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اب میں ایک سوال یہ اور بھی کرنا چاہتا ہوں، کیا اس وقت یہ جو 18ویں ترمیم ہے، اس 18ویں ترمیم کے نتیجے میں تو صوبوں کو پیسے مل جاتے ہیں، یہ صوبے اب بلدیاتی اداروں کو پیسے کیوں نہیں دیتے؟ اب میں حیران ہوتا ہوں جب کراچی کے جو بھی ہیں، جیسے بھی بن گئے میئر، جب وہ مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں کہ وفاق سے ہمیں یہ پیسے ملنے چاہیے، اور وہ ایم یو سی ٹی کے لیے عدالتی احکامات کے برخلاف عوامی رائے کو رون کر جو ہے وہ زبردستی قرارداد بھی پاس کرا لیتے ہیں کہ ہمیں چند ارب روپے یہاں سے مل جائیں گے۔ بھائی سندھ کا جو اتنا بڑا بجٹ ہے، اور ترقیاتی بجٹ میں ابھی اعلان تو کر دیا 10 ارب روپے کراچی کے لیے ہیں، لیکن پچھلی دفعہ بھی تو جو آپ نے رکھے تھے وہ کہاں ملے؟ اور ترقیاتی بجٹ میں کوئی نئی ایک اسکیم بھی نہ صوبے میں ہے نہ مرکز میں ہے کراچی کے لیے، 3.5 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے۔ K4 منصوبے کا سن کر کان پک گئے ہیں، اور اس وقت بھی انہوں نے 25 ارب روپے رکھے ہیں، اور پی ایس ڈی پی تو ابھی تک پوری طرح سے سامنے بھی نہیں آ رہی، تو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وفاق نے کتنے رکھے ہیں۔ تو یہ کیا ڈرامہ ہے؟ اور اب صوبہ سندھ کی پیپلز پارٹی جو ہمیشہ مزے کرتی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایکنک میں ہوگا پاس۔ ارے بھائی یہ ایکنک کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ پہلے کا حساب بتاؤ نا۔ 15-16 سال سے یہ پروجیکٹ چل رہا ہے، آپ نے نہیں کیا، پھر وفاق کود جاتا ہے، پھر آپ بھی وفاق بھی ہیں، صوبہ بھی ہیں، کہیں آپ اکٹھے ہوتے ہیں، کہیں آپ الگ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو پورا قوم کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، یہ کھلواڑ بند ہونا چاہیے۔ کراچی کو K4 منصوبہ چاہیے، کراچی کو S3 منصوبہ چاہیے، KCR چاہیے، کراچی کو پروجیکٹس چاہیے۔ کراچی پورا پاکستان کی نمائندگی کرتا ہے، منی پاکستان ہے۔ کراچی میں آپ یہ سب نہیں دیتے، لیکن اسٹریٹ کرمنل دیتے ہیں، قبضہ مافیا دیتے ہیں، زمینوں پہ قبضے کرتے ہیں، سسٹم کے نام سے دھندا چل رہا ہے، اور آرمی چیف صاحب کہہ کر گئے تھے کہ یہ سسٹم جو ہے ہم اس کو ختم کر دیں گے، ماشاءاللہ یہ اسلام آباد پہنچا دیا۔ تو اس لیے اس طرح تو یہ نظام نہیں چل سکتا، اور طاقت کے ذریعے، جبر کے ذریعے، حتی کہ عزت کا قانون نافذ کر کے، پی کا قانون نافذ کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی آواز بند کر دیں گے، تو ابھی آوازیں بند نہیں ہوں گی۔ اب یہ آج کے زمانے میں آپ نوجوانوں کی نہ آواز بند کر سکتے ہیں، نہ سوچ پہ پیرا بٹھا سکتے ہیں۔ آپ کو اپنی اپنی آئینی پوزیشن پہ سب کو واپس جانا پڑے گا، سب کو پاکستان کے لیے خود چھوڑنا پڑے گا بہت کچھ، تب جا کر عوام ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں، ورنہ اب یہ خلیج نہیں پاٹی جا سکتی سوائے اس کے کہ یہ پورا مراعات یافتہ طبقہ اپنی مراعات کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو، اور اپنی آئینی حدود میں رہ کر آئینی پوزیشن پہ واپس جا کر کام کرنے کے لیے تیار ہو۔ فارم 47 والی حکومت یہی کام کرے گی، اس لیے کہ اس کا عوام سے کوئی تعلق نہیں، وہ مسلط کردہ جبر کے ذریعے سے آئی ہوئی حکومت ہے۔ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، فل کورٹ ہو بے شک، اور اس کے نتیجے میں فارم 45 کی بنیاد پر جینوئن حکومت ہو، اور سب اسٹیک ہولڈر کے ساتھ مل کر پھر بات ہو، تو شاید ہم آگے بڑھ سکیں اور ان حالات سے نکل سکیں۔ بہت شکریہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
آپ کو کوئی شک ہے کہ اس میں میں نے کہہ تو دیا یار, میں نے بتا تو دیا. سب کو معلوم ہے نا کہ یہ فارم 47 پر حکومت کس نے بنائی ہے, کس کے کہنے پہ الیکشن کمیشن نے جاری کیے ہیں. میں نے تو آپ سے بہت واضح طور پر کہہ دیا, انہی کو اپنی آئینی پوزیشن پہ واپس آ کر کوئی راستہ نکالنا ہوگا, جنہوں نے پاکستان کی قوم کو اس منجدار میں ڈال دیا ہے. جی میں نے آج سندھ کے بجٹ کو, چونکہ میں نے ابھی وفاقی بجٹ کو دیکھا ہے, اس کے پوائنٹ بتائے ہیں, تو سندھ والا بجٹ انشاءاللہ یہ منیم بھائی اور ان کی پوری ٹیم اس پہ کام کرے گی, اور ہم ہر چیز کو دیکھ کر بات کریں گے. لیکن یہ بات آپ کی صحیح ہے, اگر جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ساری تفصیلات قوم کے سامنے آنی چاہیے. بھائی ملٹری فورسز ہوں, پیرا ملٹری فورسز ہوں, پولیس ہو, لا انفورسمنٹ جو بھی ایجنسیز ہیں, ان کے حوالے سے جو کچھ بھی ہے وہ بجٹ میں تو اس کا اظہار ہونا چاہیے نا, تاکہ شکوک و شبہات ختم ہو. اگر آپ نے صحیح کام کیا ہے تو قوم کے سامنے لائیے, غلط کام کیا ہے تو بھی پتہ چل جائے. آج دیکھیں ہم جو پریس کانفرنس یہاں پر کر رہے ہیں, تو یہ ہمارے ساتھ منیم ظفر صاحب کراچی کے امیر ہیں, سیف الدین ایڈوکیٹ صاحب تمام قانونی پہلوؤں کو دیکھتے ہیں اور یہاں پر خدمات انجام دے رہے ہیں, نوید علی بیگ صاحب یہ پاشا کے فاؤنڈر ممبر ہیں, جو پاکستان سوفیئر ہاؤسز ایسوسیشن ہے, اور بجٹ کے اوپر بھی ان کا پورا وہ ہوتا ہے, اور آئی ٹی کے حوالے سے, اور خود یہ پورے پاکستان, پہلے صرف کراچی, اب پورے پاکستان کے بنو قابل پروگرام کے چیئرمین بھی ہیں. تو آپ ہمارے پاس یہ سارے لوگ ہیں. اسامہ رضی صاحب کو آپ سب واقف ہیں, یہ نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان ہیں اور ان تمام چیزوں سے سب واقف ہیں, پبلک کے تمام ایشوز ہیں. توفیق الدین صدیقی صاحب خود ایک منتخب چیئرمین ہیں اپنی یو سی کے بھی, اور انہوں نے بہت بڑے پیمانے پر ووٹ حاصل کیے تھے, اور یہ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں کہ جن کے ووٹ جو ہیں اس کا ریفلیکشن ہی فارم 47 میں نہیں آ سکا اور شب خون مار دیا گیا. زاہد عسکری صاحب واقف ہیں. پیچھے میرے یہ بابر خان صاحب ہیں, انڈسٹری سے تعلق رکھتے ہیں اور ان تمام چیزوں سے واقف ہیں کہ جو انڈسٹری جن چیزوں کو فیس کر رہی ہے, اور یوٹیلیٹیز بنیادی طور پر انڈسٹریز کو نہیں مل رہی ہیں. پھر آپ سہیب صاحب سے آپ واقف ہیں, اور سلمان شیخ صاحب جو ہمارے میڈیا سیل کے پورے پاکستان کو بھی لیڈ کر رہے ہیں. تو یہ ہماری پوری ٹیم ہے جو سب چیزوں کو دیکھتی ہے. ہم ایسی ہی ہوا میں بات نہیں کرتے. میں اس موقع پہ چاہوں گا کہ اگر آپ کا کوئی سوال نہیں ہے تو بابر بھائی, آپ جو ایک پوائنٹ بتا رہے تھے انڈسٹری کے حوالے سے خاص ہے, اور وہ ظاہر ٹیکنیکل بات ہوتی ہے, ہر آدمی اس طرح سے بیان نہیں کر سکتا, جو اس کو برت رہا ہوتا ہے وہ کرتا ہے. تو اگر آپ چاہیں تو ذرا زور سے بول دیں, پہلے میں سوال کر لیں. ہاں آپ کر لیں اگر مجھ سے کرنا ہے تو. جی دیکھیں مسائل ہیں, ٹھیک ہے, پریشانیاں ہیں, لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے. اب وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو لوگ ذمہ دار ہیں وہ تو سب سامنے ہیں, لیکن اس سے نکلنے کے لیے کبھی سوچنا تو پڑے گا نا, اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ تو بنانا پڑے گا. لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا میں نے اس زمین پہ قبضہ کر لیا, میں قبضہ تو نہیں چھوڑوں گا, آؤ بیٹھ کر بات کر لو, تو یہ تو نہیں ہوگا نا. آپ کو ریوائز کرنا پڑے گا اس پورے طرز عمل کو جو اختیار کیا ہے ان طاقتور لوگوں نے, جو اس وقت ملک کے اوپر جو حکومت اور جو کچھ بھی لوگ ارینجمنٹ ہیں, ان کو اپنی بنیادی بات سے پیچھے ہٹنا پڑے گا. قبضہ چھوڑیے آپ, پھر بات چیت کیجئے, اور پھر سب کو بات کرنی چاہیے. اس میں ہم اگر کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں تو کریں گے, لیکن قابض ہونے کے بعد آپ کہیں کہ نہیں صاحب آئیں بیٹھ کر بات کر لیں, اچھے بچے بن جائیں, تو پھر یہی ہوگا جو کچھ ہو رہا ہے. آپ جھوٹ بولتے رہیں گے, قوم کا حال خراب ہوتا رہے گا. جی بابر بھائی. میرا تعلق پاکستان حضوری مینوفیکچرر ایسوسیشن سے بھی ہے, جو ایکسپورٹر ایسوسیشن ہے, جو نیٹ ویئر کی ایکسپورٹ کو جو کہتے ہیں کیٹر کرتی ہے. ابھی گورنمنٹ نے جو ایکسپورٹ اورینٹڈ سیکٹر ہے اس کو ایف ٹی آر سے نکال کے, فائنل ٹیکس ریجیم سے نکال کے این ٹی آر میں ڈال دیا ہے. پہلے تو 1% فکس ٹیکس لیں گے, اور پھر 1% ٹیکس اور لیں گے, اور اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا, ایف بی آر کے حوالے کر دیا ہے کہ ایف بی آر پھر ان کو تنگ کرے, رشوت کمائے. اس سے گورنمنٹ کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, فائدہ ہوگا جو کہتے ہیں ایف بی آر کے افسران کو, جو لوگوں کو تنگ کر کے ان کی مسٹیکس کو کرائم میں کنورٹ کر کے لوگوں کو تنگ کریں گے. ابھی بھی یہ ہو رہا ہے اور یہ مزید بڑھ جائے گا کیونکہ اختیارات ان کو بڑھا دیے گئے ہیں. تو ایکسپورٹرز کا مطالبہ یہ ہے کہ
एक्सपोर्ट क्योंकि एक ऐसा सेक्टर है जो जिसको कम्पीट करना होता है पूरे अपने रीजन से, बांग्लादेश, कंबोडिया, चाइना, वियतनाम, इंडिया, इन तमाम रीजन से आपको कम्पीट करके आपने अपने बायर को एक प्रोडक्ट की प्राइस देनी होती है। जहाँ से सस्ता होगा आपका बायर वहाँ से परचेज करेगा। तो आप ओवर बर्डन टैक्स कर देंगे, इस तरह का निज़ाम होगा कि जिसमें एक्सपोर्टर जो है FBR के दफातर के चक्कर लगाता रहे तो अपने काम पे क्या तवज्जो देगा। तो ये फिक्स टैक्स रिजीम जो है ये इसलिए था कि एक्सपोर्ट को इन्हांस किया जाए, एक्सपोर्टर को ओवर बर्डन ना किया जाए। तो ये हमारा मुतालबा है कि इसको जो कहते हैं फिक्स टैक्स रिजीम में रखा जाए, भले टैक्स नेट जो चार्जेस हैं वो बढ़ा दिए जाए मगर इसको फिक्स टैक्स में रखा जाए। अगर आप FBR के हवाले कर देंगे तो आप सबको पता है कि FBR कैसा करप्ट इदारा है, वहाँ पर कोई काम सीधा नहीं होता। उनका काम ये होता है कि आपकी एक मिस्टेक पे आपको जो है कहते हैं एक नोटिस इशू करते हैं या ऐसे एक नोटिस इशू कर देते हैं। अब आपको नोटिस इशू हो गया, आप उसके जवाब देते हैं, वो जवाब को एक्सेप्ट नहीं करते। अब आप रिश्वत देंगे तो जवाब एक्सेप्ट होगा, रिश्वत नहीं देंगे तो जवाब एक्सेप्ट नहीं होगा, वो ट्रिब्यूनल में चला जाएगा। फिर आप वहाँ रिश्वत दें, अगर वहाँ रिश्वत दे के आपने काम यानी कि अगर आपने यहाँ 10 लाख की रिश्वत दी है तो वहाँ 21 लाख की रिश्वत दें, तो ये रिश्वत के नेट बढ़ते चले जाते हैं। गवर्नमेंट को कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं होता, आखिर में पैसे दे के ही मामले को ख़त्म किया जाता है। ये केस ख़त्म होना चाहिए।